اللہ کہہ رہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بھئی کون سے مردے؟ ایک ہے جسمانی مردہ، جسم اور بدن کا مردہ، اسے بھی اللہ زندہ کرتا ہے، اور ایک ہے ضمیر، وجدان اور روح کا مردہ، اسے بھی اللہ زندہ کرتا ہے۔ دونوں کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اب جب اپنی مرضی سے قرآن پڑھ لیا، باقی قرآن نہیں پڑھا، خالی سورہ یاسین پڑھی، اس میں ایک آیت پڑھی، آیت سنی ہم نے، پڑھی، اس کو سمجھا، اس کی تفسیر دیکھی تھوڑی بہت، اور اپنا ایک عقیدہ بنا لیا کہ مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پکے ہم قاری قرآن بن گئے، چلے گئے اتفاق سے کسی مجلس میں۔ دیکھیے یہ میں ایک مثال کے ذریعے پورے معاشرے کی اس وقت عکاسی کر رہا ہوں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا۔ قرآن پڑھا آپ نے، تفسیر دیکھی آپ نے، خود سے مطالعہ کیا، یا کسی کا درس سنا، یا قرآن فہمی کے حوالے سے آپ نے تھوڑی تگ و دو کی، کوشش کی، خدا ان کوششوں کو بھی سلامت رکھے، لیکن تب اگر یہ سایہ دامان اہل بیت میں ہو، تب اگر آل محمد سے تمسک کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے تب۔ اب ہم نے آیت سن لی، آیت کے مزاج سے واقف ہو گئے کہ اللہ نے قرآن میں بڑی کڑک آواز میں کہا ہے کہ مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں۔ آ گئے ہم مجلس میں، کوئی ذاکر خطاب کر رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا، ہمیں تو نام نہیں معلوم، مجلس ہو رہی تھی، ہم جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے مجلس جب شروع کی تو اس نے ایسے ساتھ 2-3 آیتیں پڑھی، کچھ نقطے ادھر ادھر کی باتیں، اور اس کے بعد اس نے معجزہ سنایا کہ میرے مولا نے کوفے میں مردے کو ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمارا دماغ جو ہے گھوما تھوڑا سا کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، اور ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی نے ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہو گیا۔ تو اب ہمارے ذہن میں بات واضح نہ ہو پائی کہ مردہ زندہ کرتا کون ہے؟ وہ کرتا ہے یا علی زندہ کر رہے ہیں؟ اب چونکہ علم، ادراک، شعور، آگہی اس قدر بلند نہیں کہ ان مضامین کو آسانی سے سمجھ پائیں۔ وہ لوگ جو اس دور میں تھے، آپ جا کے تاریخ کوفہ پڑھیے جہاں یہ واقعہ درج ہے کہ مولا نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا، وہاں بھی آپ کو لوگوں کی کئی قسمیں نظر آئیں گی۔ ایک واہ واہ کر رہا ہوگا سبحان اللہ اور مولا علی کے نعرے لگا رہا ہے، ایک مولا علی کا یہ معجزہ دیکھتے ہی مولا کے خلاف ہو گیا، گستاخی پہ اتر آیا، بدتمیزی پہ اتر آیا، اور کہنے لگا جادو کر دیا، نعوذ باللہ، دین خدا سے باہر نکل گئے علی، اور انتہائی واہیات اور وہ جملے جو میں ممبر سے عرض بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یار ایک ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا، اور اتنے فرقے کیوں بن گئے؟ تو پتہ چلا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی۔ بہت توجہ چاروں، بہت توجہ، کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، اور انہوں نے جب یہ واقعہ سنا، توجہ توجہ توجہ، کہ مردے کو ٹھوکر ماری امیر سلام اللہ علیہ نے اور مردہ زندہ ہو گیا، تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردے تو اللہ زندہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ انتہائی قیمتی جملہ ہے، جنہوں نے قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن بھی ٹھیک سے، اگر قرآن مکمل پڑھا ہوتا، قرآن ٹھیک سے پڑھا ہوتا تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کرتے، علی کو غلط نہ سمجھتے۔ علی امام معصوم ہے، علی کو غلط سمجھنا خود گناہگار ہونے کی دلیل ہے، لیکن چونکہ نہ قرآن ٹھیک سے پڑھا، نہ علی کو ٹھیک سے سمجھا، اور نبی کہہ کر گئے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، تو ہو نہیں سکتا کہ علی کوئی ایسا کام کرے جو قرآن سے ٹکرائے۔ اور علی سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اس پیغام کو عام کیا۔ میں وہ پیغام جو میرے مولا نے دیا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد گفتگو ذرا علمی حوالے سے آگے بڑھے گی کہ یہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ مولا نے جب ٹھوکر ماری مردے کو زندہ کرنے کے لیے، اس سے پہلے میرے مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ واقعات بہت سارے، میں ایک واقعہ وہ بھی اختصار کے ساتھ کیونکہ میں نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے اور کسی منزل تک پہنچنا ہے۔ مولانا نے ٹھوکر ماری، اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز دلیل ہے کہ میں عبد ہوں، معبود نہیں، میں بندہ ہوں، خدا نہیں۔ اس کے بعد مولانا نے ٹھوکر ماری۔ اب اس ٹھوکر میں بھی فلسفے ہیں، میں عرض کروں گا ابھی، لیکن جب ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا۔ پوری توجہ، ٹھوکر مارتے ہوئے علی نے قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پورا صحیح سے نہیں پڑھا، انہیں پورا قرآن پڑھنے کی تلقین کی۔
کہ ایک آیت پڑھ کے فیصلے مت کرو. اللہ نے دوسری آیت میں، اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ مردے میں زندہ کرتا ہوں، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا. یہ آیت کا بڑی توجہ رکھیے گا، جب مولا ٹھوکر مار رہے ہیں تب اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ فقلنا اضربوہ ببعضها كذلك یحیی اللہ الموتى. بنی اسرائیل میں بھی ایک بندہ مارا گیا تھا، اسے زندہ کرنا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے کاٹی جائے، گائے کے گوشت کے ٹکڑے پر مردے کو مارا جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ، مردے کو مارو، ببعضها، گائے کے ٹکڑے سے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہے. آیت پڑھنے کے بعد میرے مولا نے کہا جب وہ اللہ کٹی اور مری ہوئی گائے سے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو زندہ علی کی ٹھوکر میں تو بڑی جان ہے. مسئلے کو مولا نے قرآن کی آیت سنا ہی حل کر دیا. اب لوگ ایسے ہیں کہ وہ گائے کا معجزہ تو مان لیتے ہیں لیکن علی کا معجزہ ماننے کو تیار. سورہ بقرہ میں ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. ہاں سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ کی. مری ہوئی گائے سے، مری ہوئی گائے بھی پوری نہیں، بِبَعْضِهَا کا مطلب ہے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، اس پہ مردے کو رکھا، مردہ بول پڑا. سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ کی. لیکن اگر علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہوگی، یہ معجزے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، سند میں کوئی نہ کوئی چکر ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. امیر سلام اللہ، روایت معتبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اچھا اعتبار کے معنی کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہم لوگ ممبر سے کر بھی نہیں سکتے، وہ ثقالت کی وجہ سے وہ اتنی گرا گزرتی ہیں بعض لوگوں کی سماعتوں پہ، وہ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کیا کریں، مشکل باتیں ہیں. ذرا علم درایت کی باتیں، علم رجال کی باتیں، معتبر کی تعریف کیا ہے، صحیح کی تعریف کیا ہے. بہرحال جو بھی ہے یہ روایت معتبر ہے. مولانا نے ٹھوکر ماری، توجہ رکھیے گا، ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا. اب اگر کوئی آ کے کہے کہ یا علی یہ مردہ جسے آپ زندہ کرنا جا رہے ہیں، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، بھائی اٹھ جا، کھڑا ہو جائے، شاباش، کندھے پہ تھپکی دے دیتے کہ زندگی دے دی، اٹھ جاؤ، یہ ٹھوکر کیوں ماری؟ کاش آپ لوگ وہ کتابیں دیکھیں جن کتابوں میں مقصروں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ علی کا کیا کمال ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے کہا، دعا کی اللہ کے سامنے، بار اللہ تو زندہ کر دے. اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں زندہ کرنے والا ہوں، تو اللہ نے زندہ کر دیا. اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ اسی لیے ہر مقام پہ علی نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، توجہ رکھیے گا. علی ید اللہ ہے، ہر مقام پہ ہاتھ نہیں اٹھائے. علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف یہ ثابت کیا میں عبد ہوں، معبود نہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ٹھوکر مار کے یہ بتایا خبردار علی کے کمال کی نفی نہ کرنا، علی کہتے اسے ہے جو موت و حیات کو اپنی ٹھوکر میں رکھتا ہے.